لینا. مغفر کہتے خود کو، لوہے کی ٹوپی جو سر پر اوڑھتے تھے کہ تلوار کا وار آئے تو سر بچے. تو گناہ کے اوپر ٹوپی اڑھا دو، گناہ کو چھپا دو. یہ کام اگر کرتے رہو گے، مناسب انداز میں تلقین ہو، تعلیم ہو. سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی مثال سے تعلیم دو. اگر اپنے ہاں کہیں پانی مر رہا ہے، اپنی سیرت و کردار کے اندر اگر منافقت ہے، تو اولاد کے اندر اس کا رد عمل لازماً پیدا ہو. کیونکہ آپ دنیا سے اپنی باتیں چھپا سکتے ہیں، گھر والوں سے تو نہیں چھپا سکتے. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. تو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب وہ مال کا معاملہ آیا. جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں کسوٹی، جس پر کہ رگڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ سونا جو ہے ٹھیک ہے یا کوئی جعلی ہے. فتنہ کسوٹی کو کہتے ہیں. یہ جسے تم ایسٹ سمجھ رہے ہو، یہ فتنہ ہے تمہارے لیے. اللہ جانچ رہا ہے. اولاد تمہیں دی ہے، کیا بنا رہے ہو اولاد کو؟ ان کی تربیت کیسے کر رہے ہو؟ اللہ کے بندے بنا کر اٹھا رہے ہو یا تعلیم تو دلوا رہے ہو ایسے اسکولوں میں جہاں 10,000 روپے فیس دینی پڑ رہی ہے، لیکن ان کی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی خیال نہیں. کیا بنا رہے ہو اولاد کو؟ فیل ہو گئے تم. اچھا، یہاں مال کے ساتھ اولاد کو جمع کیا، اولاد دونوں میں مشترک ہو گئی. ایک محبت جو بیویوں کی محبت اور اولاد کی محبت، ایک مال اور اولاد جمع کیا گیا، اولاد دونوں میں آ گئی. اس لیے کہ اولاد ایک ایسٹ بھی ہے. اولاد کو انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے. ہم انویسٹ کر رہے ہیں، جیسے آپ انویسٹ کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں کام آئے. آپ اولاد میں انویسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ بڑھاپے میں وہ آپ کا سہارا بنے. تو اولاد کی دو حیثیتیں ہو گئی، ایک طبعی محبت اولاد ہونے کی بنا پر، اور ایک ایسٹ. یہ گویا کہ تمہارے لیے ایک جائیداد ہے، تمہارے آخرت کا، تمہارے بڑھاپے کا سہارا بننے والی شے ہے. ان دونوں کو کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ فتنہ ہے، اللہ آزما رہا ہے. تم نے اپنے اولاد کو کیا بنانا چاہا. اور یہ اچھی طرح جان لیجئے، کسی انسان کی اصل باطنی شخصیت اگر دیکھنی ہو جو ہم نہیں دیکھ سکتے، کسی کے دل میں کیا ہے، لیکن اس کی باطنی شخصیت حویدہ ہو جاتی ہے اس سے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اس کی ویلیوز ہیں، وہ اس کی پرائیورٹیز ہیں. اس کی زبان پہ چاہے کچھ بھی ہے، نیکی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اولاد کو جو کچھ وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے that reflects his real inner personality. اس کی اصل اقدار کیا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہے، اس کی پرائرٹیز کیا ہے، وہ دیکھنی ہو تو دیکھو اولاد کو کیا بنا رہا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اور جان لو صرف اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. یہ اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر. آپ اولاد میں اپنے آپ کو انویسٹ کریں کہ اولاد بڑھاپے میں کام آئے گی، کبھی یہ توقع نہ رکھنا. دنیا والوں سے تو توقع منقطع کر دو، ان کی امیدیں قلیل، ان کے مقاصد جلیل. ہاں، اولاد کی پرورش کرنی تمہارا فرض ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے، وہ کرو، ان کا حق ادا کرو، لیکن اس کے لیے حرام خوری نہ کرو. روکھی کھلا سکتے ہو روکھی کھلاؤ، جو بھی کھلا سکتے ہو کھلاؤ، حلال کے اندر کھلاؤ. اور انہیں جو بھی کچھ بنانے کی کوشش کرو کہ وہ اللہ کے دین کے خادم بن کر اٹھیں، اللہ کے بندے اور بندیاں بن کر اٹھیں، اللہ کے فرما بردار بن کر اٹھیں. اپنی سی کوشش کرو اور کبھی توقع نہ رکھنا. اجر صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس اجر نہیں ہے. یہاں تو مجھے ایک ہسٹری آف انگلینڈ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بہت حریص تھا، بہت دولت جمع کرنا چاہتا تھا. اس کا جو وزیر تھا
اس کو کہا جاتا تھا یہ ایسا کانٹا ہے، ہر جگہ سے پیسہ نکال کے لا کے بادشاہ کے لیے جمع کرا دیتا ہے۔ جہاں دیکھا کوئی شخص زیادہ خرچ کرتا، اچھا تمہارا معلوم ہوتا ہے مال زیادہ ہے، لاؤ بادشاہ کے لیے نکالو۔ جہاں دیکھا کوئی شخص برے حال میں، تم بڑے بخیل لگتے ہو، تم نے بہت کم مال اپنے پاس رکھا ہوگا، نکالو۔ آخری عمر میں بادشاہ نے پھر اسے ذلیل کیا، بڑی حسرت سے اس نے کہا had I served God as I served the king، اگر میں نے کہیں بادشاہ کی خدمت، اللہ کی خدمت اس طرح کی ہوتی جیسے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی تھی، وہ مجھے میرے اس بڑھاپے میں ذلیل نہ کرتا۔ لیکن یہ حسرت ہے، اللہ تعالیٰ اس حسرتناک انجام سے بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔